بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. کرونا وبا سے بچیں. بغیر ضروری کام کے، انتہائی ضروری کام کے گھر سے باہر نہ نکلیں اور ماسک وغیرہ لگا کے جائیں. آج ہم بیسک ٹرمز کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. آج ہم نیکسٹ چیپٹر شروع کر رہے ہیں. بہت اہم چیپٹر ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن. اسے ہم مساوات حساب نویسی بھی کہتے ہیں. اکاؤنٹنگ ایکویشن بہت اہم چیپٹر ہے. اس میں سے شارٹ آنسر بھی زیادہ آتے ہیں اور ایک کوشچن جو 10 نمبر کا ہے رانگ کوشچن وہ بھی آتا ہے. یہ اکاؤنٹنگ ایکویشن جو ہے، پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ڈیفائن اکاؤنٹنگ ایکویشن: an equation which express the assets and claims against those assets. An equation which express the assets and claims against those assets, such as assets is equal to liabilities plus owner's equity. یہ اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے، یہ والی جس پر میں ماؤس گھما رہا ہوں. یہ اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کو آپ نے زبانی یاد رکھنا ہے. Assets is equal to liabilities plus owner's equity. Owner's equity کو مختصر طور پر OE بھی کہتے ہیں. اس کا اونرز کا O اور equity کا E. مساوات جو کہ اثاثہ جات اور ان اثاثہ جات کے دعوے کو بیان کرتی ہے، اکاؤنٹنگ مساوات کہلاتی ہے. اس کی ڈیفینیشن ہو گئی، چاہے آپ اسے انگلش میں لکھیں چاہے آپ اسے اردو میں لکھیں. What is equity? The ownership interest of the owner. The ownership interest of the owner in the business is called equity. Owner equity or capital. اسے ہم کیپٹل بھی کہتے ہیں. کیپٹل کی ڈیفینیشن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. The ownership interest of the owner in the business is called equity. Owner equity or capital. کاروبار کے مالک کا کاروبار میں ملکیت کا حق. کاروبار کے مالک کا کاروبار میں ملکیت کا حق کے معاملت یا کھاتہ معاملت یا سرمایہ کہلاتا ہے. یہ ایکوٹی کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد اکاؤنٹنگ ایکویشن کا جو میں نے آپ کو یہ جو ایکویشن بتائی ہے، ایسٹس از ایکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز ایکوٹی، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. یہ والی ایکویشن آپ کو زبانی آنی چاہیے. یہ جو اس ایکول کا نشان ہے، یہ اس ایکول کے نشان سے ادھر لیفٹ اور رائٹ دونوں سائڈوں میں رقم جو ہے وہ ایکول ہونی چاہیے. ایکول کا مطلب ہے کہ دونوں طرف رقم برابر ہونی چاہیے. ایک طرف ایسٹس کی لائبلٹیز پلس اونرز ایکوٹی دونوں کی رقم ملا کر ایسٹس کے برابر ہونی چاہیے. اس کے متعلق میں آپ کو ایک مثال یہاں سمجھا رہا ہوں. یہ مثال دی ہوئی ہے کہ کمپیوٹ دا اماؤنٹ آف دا مسنگ ایلیمنٹس. ایسٹس دیے ہوئے ہیں 34,000، لائبلٹیز دی ہوئی ہیں 29,000 پلس اونرز ایکوٹی وہ کہتا ہے خود معلوم کریں. یہ خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اسے ہم نے خود معلوم کرنا ہے. آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ ہماری جو ایکویشن ہے، ایسٹس از ایکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز ایکوٹی، یہ جو ایکول کا نشان ہے، اس کے ادھر اور اس کے ادھر لیفٹ میں اور رائٹ میں دونوں طرف رقم جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسٹس 34,000 ہیں، لائبلٹیز جو ہیں وہ 29,000 ہیں. اونرز ایکوٹی کی رقم ہم نے خود معلوم کرنی ہے. تو اب یہ کیسے معلوم کریں گے؟ دونوں سائڈیں برابر ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 34,000 میں سے 29,000 جو ہیں یہ ہم مائنس کریں گے، تو باقی بچیں گے 34,000 میں سے 29,000 مائنس کیے تو باقی بچے 5,000. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونرز ایکوٹی 5,000 ہوگی. نمبر بی، ایسٹس ہیں 21,500، اونرز ایکوٹی ہے 17,300.
लाइबिलिटीज़ की रकम हमने मालूम करनी है। तो दोनों तरफों की रकम बराबर होनी चाहिए। 21,500 में से 17,300 माइनस किए तो जो बाकी रकम बचेगी वो लाइबिलिटीज़ की होगी। ये तीसरी है, ये नंबर सी जो है ये क्लियर नहीं हो रहा। ये नंबर सी, इसमें एसेट्स की रकम मालूम करनी है। 36,000 लाइबिलिटीज़ की रकम दी हुई है और 14,000 ऑनर्स इक्विटी की रकम दी हुई है। तो एसेट्स इन दोनों को प्लस करके जो रकम आएगी वो हमारी एसेट्स की होगी। 36,000 और 14,000 50,000 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स की रकम हमारी 50,000 है। नंबर डी, 15,975 एसेट्स की रकम है। लाइबिलिटीज़ की रकम हमने मालूम करनी है, जबकि ऑनर्स इक्विटी की रकम हमें 9,425 रुपये दी हुई है। तो इक्वल के निशान के लेफ़्ट और राइट दोनों तरफों की रकम को बराबर होना चाहिए। तो 15,975 में से ये 9,425 माइनस करेंगे, बकाया जो रकम बचेगी वो लाइबिलिटीज़ की होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। इस तरह से लास्ट वाली जो है नंबर ई, ये एसेट्स की रकम मालूम करनी है। तो लाइबिलिटीज़ की रकम और ऑनर्स इक्विटी की रकम को प्लस करके जो टोटल आएगा वो यहाँ एसेट्स की रकम में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हल करके ये सारा ये दिया हुआ है, इसको आपने देखना है। ये हल मौजूद हैं। ये 34,000 में ये नंबर ए जो है 34,000 में से 29,000 को माइनस किया तो बाकी 5,000 बचे, यहाँ हम ऑनर्स इक्विटी में लिखेंगे। उसके बाद ये लाइबिलिटीज़ की जो रकम मालूम करनी है, 21,500 में से 17,300 माइनस किए। 21,500 में से ये 17,300 माइनस किए हुए, बाकी 4,200 बचे हैं, तो ये लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। इस तरह ये पांचों चीज़ें जो हैं वो हल की हुई हैं यहाँ पर। ये एक तो आपने ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाला हमने चैप्टर शुरू किया है। ये दो शॉर्ट आंसर हैं, ये आपने याद करने हैं। एक अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन, एक इक्विटी की डेफिनेशन और ये वाला क्वेश्चन। ये तीन चीज़ें आपने हल करनी है, इनको याद करना है, इनको याद करके मेरे पास सेंड करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है कल जो है वो इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करना बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। you